بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، نماز ادا کرتے وقت اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، میں اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اسے سبسکرائب کرے، آگے شیئر کرے، کیونکہ آنے والی ہر مسئلے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرات محترم، وضو کرتے وقت اگر کوئی میرا بھائی وضو کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ پاؤں لاسٹ میں پاؤں دھو رہا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اس وقت اسے چاہیے کہ شروع سے پھر سے وضو کرے۔ بہت سے بھائی یہ کرتے ہیں کہ منہ ہاتھ دھو لیا ہے، چہرہ بھی دھو لیا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیا ہے اور اسی دوران ہوا خارج ہو گئی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہوا خارج اس دوران ہوئی ہے تو آگے سے وضو کر لے، وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وضو آپ کا نہیں مانا جائے گا، آپ کو پھر سے وضو کرنا، شروع سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ وضو کا مسئلہ ہے۔ اور غسل کا مسئلہ یہ ہے، اگر غسل ہم کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اگر ہم نے غسل کیا ہے تو غسل کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، اس وضو سے ہم نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے کرتے اگر ہوا خارج ہو جائے، غسل کرتے کرتے اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا، مگر آپ کا وہ غسل کے ساتھ وضو ہوتا ہے، وضو نہیں مانا جائے گا۔ پھر آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا، آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ غسل تو آپ کا ہو جائے گا، آپ کے لیے دوسرا وضو نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ غسل کا مسئلہ ہے۔ اور نماز کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اکلا نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران اس کی ہوا خارج ہو گئی تو اسے چاہیے فوراً نیت توڑے، دوسرا وضو کرے، پھر نماز ادا کر لے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آگے والی صف میں کھڑا ہے یا بیچ والی صف میں کھڑا ہے، اس کے پیچھے 2-3 جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اس دوران اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے نکلنے میں مشکل پڑے گا، تو اسے چاہیے کہ اسی دوران اگر اس کی ہوا خارج ہو گئی تو وہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے، ناک پہ ہاتھ رکھنے کے بعد لوگوں کو آہستہ سے ہٹا کے باہر نکلے، وضو کرے، پھر نماز ادا کرے، کیونکہ اسے پریشانی پڑے گی۔ ناک پہ جب تک ناک پہ ہاتھ رکھے، ناک پہ ہاتھ رکھنے کے بعد پھر باہر نکلے، اس کے بعد وضو کرے، پھر نماز ادا کرے۔ اگر سائڈ سے کھڑا ہے، سائڈ سے کھڑا تو سائڈ میں نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں، وہ آرام سے نکل سکتا ہے۔ اگر بیچ میں کھڑا ہے تو اسے ناک پہ ہاتھ رکھے، ناک پہ ہاتھ رکھنے کے بعد لوگوں کو آہستہ سے ہٹائے، ہٹانے کے بعد باہر نکل سکتا ہے، اس کے بعد وضو کرے، پھر نماز ادا کرے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہمیں ہوا خارج ہو گئی ہماری، تو بہت سے سوچتے ہیں کہ نیت توڑیں یا نہ توڑیں۔ میرے بھائی، اس وقت آپ کی وضو تو ٹوٹ گیا ہے، آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی، آپ کو فوراً وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ حکم ہے کہ آپ فوراً اپنی نیت توڑیں، نماز کے لیے وضو کریں، پھر نماز ادا